رب العالمین نے پیغمبر انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انقلابی کتاب نازل کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت، آپ کے آمد سے پہلے دنیا میں جو ثقافتیں، جو تہذیبیں سروائیول کر رہی تھی، جو حکمرانی کر رہی تھی، ان تہذیبوں کو مٹانے کے لیے، ان ثقافتوں کو گرانے کے لیے پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ، مجھ محمد کو رب محمد نے اس بستی کی طرف رخ کرنے کا، ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تأکل القریٰ، وہ بستی دنیا کی بستیوں کو قلیل مدت کے اندر نگل کے رکھ دے گی وہ بستی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27 رمضان المبارک کو سموار کے دن رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید نازل ہوتے ہی، قرآن مجید کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل دنیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل، جہان والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ پیارے پیغمبر کے آتے ہی وہ فضیلتیں ختم ہو گئی، وہ مغضوب علیہم بن گئے، وہ لعنتی بن گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وہ لعنتی قوم مغضوب علیہم، جن سے ہر نماز میں، جن کی کردار، جن کی حرکتوں سے پناہ مانگنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر کی بعثت سے پہلے، نزول قرآن مجید سے پہلے دنیا پہ جو ثقافتیں، جو تہذیبیں حکمرانی کر رہی تھی، اسلام نے ان تہذیبوں کو، ان ثقافتوں کو گرا کر اسلامی ثقافت کو قائم کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کی رزق قائم کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ اکبر کبیرہ عمر ابن الخطاب کے دور حکومت میں مسلمانوں نے 22 لاکھ مربع میل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم لہرا کر مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھا بھی تھا۔ قرآن مجید میں جو حیثیت، جو اسٹیٹس مسلمانوں کو دیا تھا، وہ اپنی حیثیت کو بھی جانتے تھے، وہ اپنی حیثیت کو منوانا بھی جانتے تھے۔ قلیل مدت کے اندر وہ اپنی حیثیت کو بھی سمجھ گئے اور اپنی حیثیت کو دنیا پر منوا کر دکھائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک ثقافتوں کو کاٹ کر رکھنے کی تاریخ ہے۔ غزوہ بدر کو دیکھ لے، جسے قرآن مجید نے یوم التقى الفرقان کہا، یہ جنگ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے فتح مبین، جسے قرآن مجید نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتح مبین بھی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے اور بڑی بڑی ثقافتوں کو مسلمانوں نے گرایا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اموریہ کے اوپر عبد الملک ابن مروان کا بیٹا مسلمہ بن عبد الملک نے بھی حملہ کیا تھا امیریہ پر۔ گرمیوں کا سیزن تھا اور جب مسلمہ بن عبد الملک اموریہ پہ مسلمان بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حملہ آور ہونا چاہتے تھے، تو اس دور کے کاہنوں نے آج بھی، یہ ایک پرانی تاریخ ہے، یہ حکمرانوں کے ارد گرد ہمیشہ یہ ٹونے جادو کرنے والے جادوگرنیاں اور جادوگر ان کا ہمیشہ سے گھیرا ہوتا ہے، یہ پرانی تاریخ ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک جب رمضان کے مہینے میں جب اموریہ پہ حملہ آور ہونے کا پروگرام بناتے ہیں تو کاہنوں نے کہا تھا مسلمہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، مسلمہ یہ سیزن ہمارے علم کے مطابق یہ کامیابی کا سیزن نہیں ہے، لیکن مسلمہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے
اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مسلمہ بن عبد الملک میدان میں نکلے اور کہنے لگا السیف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب تدبیر معتصم للہ منتقم باللہ منتصر. یہ معتصم باللہ تدبیر معتصم، یہ معتصم باللہ ہے تدبیر معتصم باللہ منتقم للہ منتقم. معتصم باللہ جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، وہ اموریہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں. اور اسی طرح جب تاتاریوں کا زور تھا اس وقت بھی تاتاریوں کو سب سے فیصلہ کن جو شکست دیا تھا مارکہ عین جالوت میں، وہ مارکہ بھی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مارکہ لڑا تھا. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا الصیام جنۃ، رمضان روزہ ایک ڈال ہے، وہ بیرونی حملوں کو بھی اندرونی حملوں کو بھی روکتے ہیں. رمضان روزہ سیام. لیکن آج جس موضوع کی طرف لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ جنگ ہے جو ثقافتی الغار ہے. ہماری ثقافت اس وقت بہت ہی خطرے میں ہے. ہماری ثقافت کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. رمضان میں قرآن پڑھنے والوں ان آیات پر بھی غور کرو، اغیار کی سازش سمجھو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمن کی ہمیشہ سے یہ سوچ، یہ سازش تھی، یہ سازش رہے گی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ اللہ کے نور کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں. بافواہہم، اپنے پھونکوں سے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خط زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو، اپنی شریعت کو انجام تک پہنچا کے رہے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو حق دے کر دین دے کر اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس حق دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے. ولو کرہ المشرکون، اور مشرک اس بات کو ہمیشہ ناپسند ہی کیا کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یاد رکھو مسلمانوں، ان کثیرا من الاحبار والرهبان. آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا عشرہ ہے، لیکن آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. آج آخری عشرے میں بھی بہت ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھونا تک بھی گوارا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرهبان. بہت سے احبار و رہبان. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القصوۃ بالقصوۃ. تم ضرور بضرور تم سے پہلے گزرے ہوئے امتوں کے نقش قدم پہ چل پڑو گے. اگر ان میں سے کوئی گوٹھی اگر بل میں داخل ہوا ہے تو میری امت میں وہ بدبخت پیدا ہوگا جو گو کے بل میں داخل ہوگا. یہاں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرهبان. جس طرح یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، آج پیارے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں امت کے اندر بھی علماء سو نے امت کو کتاب و سنت سے ہٹا کر من گھڑت قصے کہانیوں پہ لگا کر اللہ کے راستے سے روک کر لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر کے لوگوں کو مسجدوں سے دور کر کے لوگوں کو عجیب قسم کی سوچ دے کر ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. باطل طریقے سے چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کے عقیدے کے ساتھ، لوگوں کے انجام کے ساتھ، لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والے کون ہیں؟ جو علماء و احبار کے روپ میں ہے. لہذا یہ بات سمجھانا، اس بات کی تحقیق کی ہماری ذمہ داری ہے. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوگا. ہر پگڑی باندھنے والے، ہر ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے والے معزز نہیں ہوتا. اس کی تحقیق ضروری ہے، ورنہ جس طرح یہود و نصارہ کو ان کے علماء نے ان کا بیڑا
امت کے بھی اکثریت کو علماء سو نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. بہت سے پیر، بہت سے مشائخ وہ ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، بلکہ ایلیٹ کلاس بن چکی ہے. لوگوں کی صدقات و خیرات ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے ان کا سورس انکم کیا ہے؟ قبر سے آنے والے پیسے. اور جو پیسہ آپ کے محلے کی غریب پر، یتیم پر، بے عورت پہ رکھنا چاہیے تھا، وہ پیسہ اٹھا کے وہاں پہ پہنچا دیا. وہاں سے ایلیٹ پیدا ہو گیا اور وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اب وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، علم سے روکتے ہیں. جس معاشرے کے اندر علم آ جائے، جس معاشرے کے اندر سے جہالت ختم ہو جائے، وہاں پہ ان کی چدراہٹ نہیں چل سکتی. لہٰذا وہ لوگوں کو قرآن سنت کے قریب جانے بھی نہیں دیتے اور فتویٰ کیا لگاتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے. پہلے 17 علوم پڑھو، پھر قرآن کے قریب جاؤ. قرآن سمجھنا یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. جبکہ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ذکر کو آسان بنا دیا ہے. یہ ذکر کا مہینہ ہے، لہذا ذکر کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. میرے پیغمبر آپ ایسے بدبختوں کو عذاب علیم کا، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن اس چاندی اور سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتکوی بها جباہہم. پھر اس سے داغا جائے گا ان کے پیشانیوں پہ، ان کی پشتوں پہ، اور وجباہہم، اور ان کے پیشانیوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں پہ. اس کو جہنم کی آگ میں دبا کر اس کے ساتھ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے تمہارے لیے جمع کر رکھا ہے. خیر، اس وقت جو کانسپیرنسی جو سازش ہے، اس سازش اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دین کو مٹانے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور دین کو مٹانے کے لیے ایسے علماء سو سے وہ کام لیتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں چند پیسوں کے عوض. اللہ اکبر کبیرہ. اب تو عجیب صورتحال ہے، ہم بھی سوچنے سے بالکل قاصر ہو چکے ہیں. اب مسجدوں میں وہی ماحول دکھائی دیتا ہے جو ماحول کسی زمانے میں سکلے پہ، کنجر خانے میں جو ماحول ہوتے تھے، اس ماحول کو آپ مسجدوں میں لے کے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا یہ پیسہ مولویوں کے اوپر نشاور کرنا، باطل طریقے سے پیسہ کھانے کے لیے، اس کا ابتدا کیا ہے، آغاز کیا ہے، کدھر سے شروع ہوا؟ یہ کنجر خانوں سے جب کنجریاں ناچتی تھی ان کے اوپر پیسہ نشاور کیا جاتا تھا. آج وہی چیزیں علماء سو نے دین کے میدان میں لے کر آئے. آپ کو معلوم ہوگا شروع میں جب کوئی فلم ریلیز ہوتا تھا اس کے لیے تصویروں والے اشتہارات بنتے تھے. آج دین کے نام پہ وہی تصویروں والے انہی کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں ذاتی شہرت کے. ایک مستشرق نے یہ ایڈوائس دیا ہے اذا اردت ان تحکم حضارت امت، جب کسی ثقافت کو تو مٹانا چاہتے ہو، جب کسی ثقافت کو، کسی تہذیب کو، کسی کلچر کو اگر تم مٹانا چاہتے ہو، گرانا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، شکست دینا چاہتے ہو، تو تجھے 3 قسم کے کام کرنا پڑے گا. اور ان کاموں کو بھی مد نظر رکھیے. اپنے معاشرے کے اوپر تجزیہ کیجیے خود. اس وقت ہم دینی اعتبار سے، تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے انتہائی کرائسس کا شکار ہے. اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. جب 1857 میں ایسٹ انڈین کمپنی آ کے پھر اس کے بعد انگریزوں نے 1 سال 1 صدی
حکمرانی کر کے اتنا نقصان نہیں کیا جو آج کے دور میں وہ نقصان ہو رہا۔ وہ مستشرق کہتا ہے اذا اردت ان تهدم حضارة امة فهناك وسائل ثلاث، جب کسی تہذیب کو، کسی ثقافت کو، کسی کلچر کو تو گرانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، صرف 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام احدام الاسرہ، جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام پہ وار کر، اور خاندانی نظام پہ وار کرنے کے لیے سب سے مناسب، سب سے حساس جو علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علیک بتغییر دورۃ الام، مسلم خاتون کے اس اصلی کردار کو اس خاتون سے چھین لو، اس خاتون کو بچوں کی تربیت کرنے والی مربی، استاذ جو مسلم خاتون کی جو کردار ہے، مسلم خاتون کو اس کردار سے اس کو دور کر دو۔ اور یہ بات اسلامی تاریخ کی باتوں سے بری پڑی ہے۔ مسلم خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آج مسلم خواتین دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نابلد مسلم خواتین کو باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلم خاتون پر پابندی ہے مسجد میں آنے کی، مسلم معاشروں کے اندر وہ بازار جا سکتی ہے، وہ اکیلی ٹریول کر سکتی ہے، لیکن مسجد میں وہ نہیں آ سکتی۔ حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس انقلاب کو لے کے آئے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل دنیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کی آمد کے بعد بنو اسماعیل کی اولاد نے دنیا کو لیڈ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس خاندان کی بگننگ، اوپننگ ماحول کو قرآن مجید میں نقل کر کے کوٹ کر کے ہمیں بتلایا ہے مسلم عورت کی اور مسجد کی کیا ذمہ داری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اور بیوی کو لے کر مکہ کی بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور جناب ابراہیم گاہے بگاہے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن جناب ابراہیم وہاں پہ پرمنٹ وہاں پہ رہا تشریف نہیں رکھتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ، میں نے اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اللہ ایسے بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ آیا ہوں، وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی مسجد ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد کے ساتھ جب ماں اور بچے کا اٹیچمنٹ جب ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں سے ایک عجیب قسم کے مناظر دنیا کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے جب قابل ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کا کردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم تشریف لاتے ہیں اور اسماعیل سے خواب شیئر کرتے ہیں، فرماتے یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اقبال نے اس کا بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھلائی تھی؟ اسماعیل کا استاذ کون تھی؟ اور حاجرہ عاجر علیہ السلام، جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کا سلیقہ سکھایا تھا۔ اس کے بعد کی اخبار دیکھ لیجیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد حضرت امام ربیعۃ الرعی رحمہ اللہ، جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد تھے، اس کے بھی کردار، اس کی بھی تعلیم و تربیت میں اس کی والدہ کا کردار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد میدان جہاد سے لوٹتے ہیں، ابھی بیوی حاملہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو غنیمت میں جو پیسے ملے تھے، جو دینار و درہم ملے تھے، بیوی کو یہ کہہ کر پھر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں، بیوی اس پیسے کو سنبھال کے رکھنا، میں میدان جنگ سے فارغ ہو کے آنے کے بعد میں اس سے کچھ کام کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فروغ عبد الرحمان فروغ
وہ میدان جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے. وہ کافی عرصے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے 25 سال بعد واپس آتے ہیں، اور اس کی بیوی نے جتنے جو رقم عبد الرحمن فروغ چھوڑ کے گئے تھے ان تمام پیسوں کو اس عظیم عورت نے، اس عظیم خاتون نے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ لگائی. 25 سال بعد عبد الرحمن فروغ جب واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد بیوی سے حساب مانگتا ہے. بیوی آگے سے کہتا ہے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ کے آئیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے ایک ایک پیسے کی میں حساب دوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. فروغ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں ایک آدمی درس دے رہے ہیں. پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کی دروس میں شرکت کر رہے ہیں. وہ مجاہد کسی سے پوچھتا ہے بھائی یہ درس دینے والا عالم کون ہے؟ کہنے لگا یہ اس مجاہد کا بیٹا ہے جو مجاہد ابھی میدان جہاد سے لوٹا نہیں ہے. اس نے جو پیسہ چھوڑ کے گیا تھا اس کی بیوی نے بچے کو تعلیم و تربیت کر کے یہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہے، اس کا نام امام ربیعۃ الرائی ہے رحمہ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فروغ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں. آتے ہی بیوی سے اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور بیوی سے کہتے ہیں واللہ ما ضیعتہ، جو خزانہ میں چھوڑ کے گیا تھا میری بیوی تو نے اسے ضائع نہیں کیا، تو نے اس کو اس کے اصل مصرف پہ تو نے اس کو لگا دیا. یہ مسلم عورت کی کردار ہے. قرآن مجید کو سننا اور سنانا قرآن مجید انسانوں کو کھڑا کرتا ہے. قرآن مجید اسلامی ثقافت کے لیے مسلم عورتوں کو وہ کردار ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. آج ہم نے مسلم عورت کو مساجد سے، مدارس سے اس کو دور رکھ کے اس وقت ہمارے مسلم خواتین اس وقت اغیار کے نشانے پر ہے. آج ایک سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت ہر سال ہماری عورتوں کو 1 انچ 2 انچ کو ننگا کیا جاتا ہے مختلف ڈیزائن کے نام پہ. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ تسلسل آگے آئی ہے. جناب امام ربیعۃ الرائی ان کے کردار میں ان کی ماں، اور ان کے بعد امام ربیعۃ الرائی کے شاگرد تھے امام مالک، امام عن مالک بن انس، امام دار الہجرہ، اور امام مالک کو بھی تعلیم اور تربیت دینے والی تھی اس کی ماں. پھر اس کے بعد امام مالک کے شاگردوں میں امام شافعی ہے محمد ابن ادریس الشافعی، ان کے بھی تعلیم اور تربیت میں ان کی ماں کا کردار ہے. پھر اس کے بعد آئیے، اس کے بعد امام ادریس و امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کی تعلیم اور تربیت میں بھی ان کی والدہ کا کردار ہے. اور اس کے بعد احمد بن حنبل کے شاگرد تھے امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، ان کی تعلیم ان کی تربیت میں ماں کا کردار. یہ مسلم عورت کا ایک سنہری تاریخ ہے. آج رمضان المبارک کی آخری جمعے کے اس موقع پہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی خواتین جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم کوئی ماں، کوئی کسی بیٹی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے. ہمیں اپنی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے عورت کو وہی اسٹیٹس، وہی حیثیت دینا ہوگا. یہی قرآن ہمیں غفلتوں سے جگانے کے لیے یہ پیغام رمضان المبارک میں بار بار قرآن پڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے مسلمان بیدار ہو جا، مسلمان دنیا میں تو قیادت کرنے کے لیے آیا ہے، اور تیری قیادت کے لیے اکیلا تو کردار ادا نہیں کر سکے گا جب تک تیری گھر کی خاتون تیرے ساتھ نہیں. اسی لیے امام حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیران کن کارنامے دیکھتے ہیں، بے ساختہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں عقیمت النساء ان یلدن مثل خالد، عورتیں بانچ ہو گئی ہے خالد ابن الولید ابن المغیرہ جیسے اولاد پیدا کرنے سے. یہ ہماری تاریخ، ہماری مسلم خواتین کی تاریخ بہت ہی روشن ہے. تو مسلمانوں جو بیٹی کی باپ کی حیثیت سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو بہن کے بھائی کی حیثیت سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو بیوی کے شوہر کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں، اور جو مستقبل میں ماں بننے والی ہے، ان کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ احد میں
ایک انصاری خاتون تھی جس کا باپ بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، خاوند بھی شہید ہوا اور بھائی بھی شہید ہوا، اور جب وہ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی اسے تعزیت کر رہے ہیں، تیرے باپ شہید ہوئے، کوئی بھائی کی تعزیت کر رہے ہیں، کوئی بیٹے کی، کوئی خاوند کی، لیکن اس عورت کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی بات تھی، کہتی ہے نبی علیہ السلام کس حال میں ہے؟ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ اس کی نظر پڑتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ کے بعد ہر مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر چاروں بیٹوں کو وصیت کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے، میں نے تمہارے باپ کی عزت میں، تمہاری ماموں کی عزت میں حرف آنے نہیں دیا، آج میری عزت کا معاملہ ہے۔ جب میدان جنگ میں معرکہ زوروں پر ہو تو ماں کی فکر نہ کرنا، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے یا غازی بن کے فاتح بن کے لوٹنا، یا سینے پہ تیر تلوار کے زخم کھا کے شہادتیں حاصل کر کے رب کی جنتوں میں چلے جانا۔ یہ مسلم دشمن اچھی طرح جانتے ہیں مسلم خواتین کا کردار، اسی لیے ایک مستشرق نے یہی مشورہ دیا، اذا اردت ان تخدم حضارات امت، جب تو کسی امت کی ثقافت کو گرانا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام، علیک بتغییب دور الام، ماں کی جو اصل کردار ہے، ماں کو اس کی اصل کردار سے دور کر دو، ماں کو بازار کی زینت بنا دو، ماں کو اشتہار کی زینت بنا لو، ماں کو آنکھوں کی لذت بنانے کے لیے ریسپشن پہ بٹھاؤ، بسوں کے بھی کنڈکٹری پہ عورتوں کو بٹھاؤ میزبانی کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجہدها تخجل من وصفها حقبت البیت، عورت کو اس نکر پہ کھڑے کر لو، اس موڑ پہ لے آؤ، عورت خود شرم محسوس کرنے لگے کہ میں گھر کی شہزادی ہوں، میں میری نسل کی امت کی تربیت کرنے والی استاد ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مصری شاعر ہے، وہ کہتے ہیں الام مدرسۃ اذا اعددت شعبا طیب الاعراق، الام روض ان تعهده الحياة بالري أورق أيم الإراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآسرهم مدى الآفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها، مسلم عورت ایک مدرسہ کی حیثیت رکھتی ہے جب اس بنیاد پہ اس کی تربیت کی جائے۔ اسی لیے اسلام نے شادی کے لیے بھی اس عورت کا انتخاب کرنے کا حکم دیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، شادی کر کے جس عورت سے آپ کی نسل میں آگے بڑھنا ہے اس کے لیے کسی مشرکہ بے دین عورت سے شادی نہ کرنا، ایک مومنہ لونڈی مل جائے اس کے ساتھ بھی شادی کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعۃ، عورت کو ساتھ شادی انسان 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان شادی کرتا ہے۔ لمالہا، عورت کے مال دے کر، مال کی لالچ میں انسان شادی کر لیتا ہے۔ ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر انسان شادی کرتا ہے۔ ولحسبہا، عورت کی خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھ کر انسان شادی کرتا ہے۔ ولدینہا، انسان عورت کی دینداری دیکھ کر شادی کر لیتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انسان کی فطرت انسان شادی کے ان 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی دینداری کو مقدم رکھتے ہیں، کوئی خوبصورتی کو مقدم رکھتے ہیں، کوئی مالداری کو مقدم رکھتے ہیں، کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے امت کو یہ مشورہ دیا، فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کے ساتھ شادی کر، کیونکہ اس عورت سے تیری نسل نے آگے بڑھنا ہے، اس نسل نے اسلام کے پرچم کو، اسلام کی دعوت کو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی دعوت کو آگے لے کے بڑھنا ہے، لہٰذا بے دین عورت سے ایسی اولاد نہیں ہو سکتی۔ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کا انتخاب کرو۔ کیونکہ عورت سے خاندان سے معاشروں سے سلطنتیں بنتی ہے، لہذا اسلام نے بنیادی طور پر باریک بینی کے ساتھ اس پر ہوم ورک کیا۔ اور دوسرا کہتے ہیں اہدم التعلیم، مسلمانوں کے نصاب تعلیم پہ حملہ کر دو۔ اگر ثقافت کو گرانا چاہتے ہو مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے قرآن و سنت کو نکال دو، اور یہی کام
انگریزوں نے قسطوں میں کیا تھا، آج کے دور کے مسلم حکمرانوں نے خصوصاً مملکت خداداد پاکستان میں ایک تو 1860 کے اس قانون کو اس کے اندر ترمیم لا کے مساجد و مدارس کے خلاف فیٹف کے مطالبے پر ایک گناونی سائنس حکومت نے کھیلی ہے، اور دوسری طرف جو اسکول اور کالجز کے نصاب میں جو بچے کچھ اسلامی کچھ مواد تھے، اس بنیاد پہ اس کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس سے جو منارٹیز ہے، اقلیت ہے، اقلیتوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی دل آزاری سے بچانے کے لیے نصاب تعلیم سے اسلام کے جو رہی صحیح رنگ کو نکال دو۔ اور مادیت پرستی کی اس دورے میں ہم نے بھی دین کو وہ اہمیت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایٹمی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں۔ فیٹف کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، ہم جو ریلیف انگریزوں نے دیا تھا وہ ریلیف بھی مسلمانوں سے، پاکستان کے عوام سے چھینا جا رہا ہے، باقاعدہ قانون بن چکا ہے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم پر حملہ در حقیقت ہماری اسلامی ثقافت پر حملہ ہے، قرآن و سنت پر حملہ ہے۔ قرآن و سنت کی آواز کو ختم کرنے کے لیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور کہتے ہیں دوسرا اہم ہدف نصاب تعلیم کو بنا دو، تو مسلمانوں یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کو اپنے طور پہ اپنے نصاب میں شامل کر دو، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، اس قرآن کو پڑھو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ ایک طرف وہ یہ سازش کر رہے ہیں، ہم اپنی طور پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں نا، قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں نا، ہمارے چار دیواری کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر اپنی ثقافت کو اپنے مستقبل کو بچانا ہے تو کتاب و سنت کی طرف رجوع ضروری ہے۔ وَلِكَيْ تَهْدِمَ التَّعْلِيمَ، تعلیم کو گرانے کے لیے عَلَيْكَ بِالْمُعَلِّمِ لَا تَجْعَلْ لَهُ أَحْمِيَّةً فِي الْمُجْتَمَعِ۔ نصاب تعلیم پہ حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تعلیم دلانے والے اساتذہ کے اوپر حملہ کر لو، ان کے اوپر حملہ کر دو، ان کی حیثیت گراؤ، تاکہ معاشرے کے اندر ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی بات نہ چل سکے۔ آج دیندار لوگوں کے اوپر اسی اصول کے تحت حملہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سازش کے تحت، کچھ دین کے ساتھ نسبت کرنے والوں کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت سڑکوں پہ لے آتے ہیں، اور سڑکوں پہ لے آ کر ان کو مارو، مرو، جلاؤ، گراؤ والے تھیوری پر عمل کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بناتے ہوئے جتنے بھی دین سے تعلق رکھنے والے، دین سے نسبت کرنے والے، ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والے، سب کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور لیبل یہ لگاتے ہیں یہ سارے مولوی یہ دہشت گرد ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ فسادی ہے، اور یہ مکمل طور پہ اس تھیوری کے اوپر باقاعدہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِكَيْ تَسْقُطَ الْقُدْوَاتُ، اور تیسرا جو اہم کسی ثقافت کو گرانا ہے، عورت کی کردار کو اس کی اصل کردار سے دور کر دو، نصاب تعلیم پہ حملہ کر دو، اور اگر کسی کلچر پہ، کسی ثقافت پہ فاتح بننا چاہتے ہو تو تیسرا اہم اصول اسقط قدوات والمرجعیات، ان شخصیات کو نشانہ بناؤ جو مسلمانوں کے لیے ماڈل ہے۔ اسی تھیوری کے تحت حضرات صحابہ اکرام پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے، اسی تھیوری کے تحت دین کے ساتھ مخلص اللہ کے بندوں پہ انگلیاں اٹھایا جا رہا ہے، اور کچھ بناس پتی ٹائپ کے مولویوں کو سکرین پہ کھڑا کر کے، غامدی جیسے لوگوں کو کھڑا کر کے ان پر سنبھالی کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے ماڈل اور اسوہ مانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر حملہ بھی در حقیقت اسلامی ثقافت پر حملہ ہے۔ اسلامی ثقافت کو مٹانے کے لیے عورت کو اس کے کردار سے دور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، اور مسلمان جن شخصیات کو اپنے لیے ماڈل اسوہ مانتے ہیں ان شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان شش و پن میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا ان سازشوں کو سمجھو۔ رمضان المبارک کی آخری جمعے میں جمعہ کے لیے آنے والوں،
اللہ رب العالمین رمضان کا بھی رب ہے، ہر جمعے کا رب ہے، لہٰذا ہمارے یہاں عموماً اس جمعے کو لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری رمضان کا رب العالمین رب ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی مسجد سے دور رکھ کے ہم خود بھی جہالت کی گٹاٹوں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری سازشیں اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنے دین سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے دین سے نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ رسول اللہ کی احادیث سے دلچسپی ہے، نہ قرآن مجید سے دلچسپی ہے، نہ نظام تعلیم سے دلچسپی ہے، نہ ہمیں ہمارے خواتین سے دلچسپی ہے، نہ ہمیں اپنے آنے والے مستقبل سے کوئی لینا ہے۔ تو لہذا آنے والے مستقبل کو بچانے کے لیے رمضان روزہ یہ پیغام لے کے آیا، الصیام جنۃ، روزہ رکھنے والوں روزہ ڈال ہے، روزے کے ساتھ دفاع کرو، ثقافتی یلغار کا بھی دفاع کرو، میدان جنگ میں جو شمشیر کے جو وار ہے اس کا بھی دفاع کرو، جو شیطان دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتے ہیں اس کو بھی روزے کے ڈال کے ساتھ دفاع کرو۔ اور انقلاب ہمارے اپنے اندر سے داخل پیدا ہوگا، لہذا انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ جڑنا، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ اگر آج ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھو تمہارے داستان تک نہ ہوں گے داستانوں میں۔ یاد رکھو تاریخ کے لمحوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ یہ لمحوں کی غلطیاں قوموں کی زندگی میں صدیوں کی سزا پر جا کے وہ بات رکتی ہے۔ لہذا جو غفلتیں اب تک ہم کر چکے ہیں یہ بھی بہت بڑا اجتماعی گناہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس آخری عشرے میں رب العالمین سے اجتماعی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم نے اس معاملے میں ہم نے عورت کی کردار کے اوپر، ہم نے نظام تعلیم کے اوپر، اللہ ہم نے ہمارے جو آئیڈیل شخصیات کے اوپر اللہ توجہ نہ دے کر ہم نے اپنے آپ پر، اپنے آنے والی نسل پر، نیو جنریشن پر اللہ نے ظلم کیا۔ تو لہذا اس اجتماعی گناہ سے بھی توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی سسٹم کو باقی رکھنا چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھو ایک زمانہ وہ بھی آئے گا تمہارے بیٹے تمہیں تمہارے گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں تمہیں پھینکا جائے گا، وہاں پہ تو اولاد کی دیدار کے لیے ترس ترس کے ایڑی رگڑ رگڑ کے پڑے گا، لیکن اولاد تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آج وہ ناسپتی جنریشن میدان میں آ چکے ہیں، ہمارے بڑے بڑے شہروں میں وہ گندگی مغلاظت آ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماں کو اس کی کردار سے الگ کیا ہے۔ ہم نے تعلیم میں، بچوں کی تعلیم میں، ان کے حساب میں ہم نے اس بات کو شامل نہیں کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہم نے بچوں کے نصاب تعلیم میں ان باتوں کو شامل نہیں کیا ہے جن محلات کو، جن کوٹھیوں کو بنانے کے لیے ہم نے حرام حلال دن رات تمیز کے بغیر ایک کر کے ہم نے جو کوٹھیاں بنائے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کی پڑوس کی خلاص آ گئی ہے اولڈ ہوم۔ جا کے دیکھ لو لوگوں کی کیا کنڈیشن ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہاں پہ، اور لوگ نفسیاتی طور پہ ترس رہے ہیں اپنی اولاد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن اولاد نہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں بلکہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں اگر مر بھی جائے تو باپ کے جنازے کو گندہ دینے کے لیے، باپ کو ڈہن میں بھی اتارنے کے لیے اویلیبل نہیں۔ آج تہذیبوں سے بغاوت کر کے، فطرت سے بغاوت کر کے یورپ جس عذاب میں مبتلا ہے آج وہ عذاب ہمارے معاشروں کی طرف رخ کر رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے۔ اس رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے نصاب تعلیم میں شامل کرے، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اس کے لیے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک بار جمعہ کے لیے بروقت آگے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو مساجد مدارس کے ساتھ جوڑ کر یہ جو طوفان بدتمیز ہے اس سے بچانے کی کوشش کیجیے، ادروائز یہ ہوگا ہماری جو خاندان پشتوں سے
صدیوں سے جو خاندانی نظام چلتے آ رہے ہیں، یہ خاندانی نظام اس وقت آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالت پہ رحم فرما دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ پھر جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم خواتین کو اس کی اصل کردار کی طرف اللہ رب العالمین رہنمائی فرمائے، اس کردار کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو مشائخ تھے، ہمارے جو آئیڈیل شخصیات ہیں، ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سازش کو بھی ہمیں سمجھ کر اس کے دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔